بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں یہ سورہ شورا میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بچیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بچے عطا کر دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو اپنی مرضی سے بچے بھی دے دیتا ہے، بچیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں۔ عقیم مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں یہی فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ خوب جاننے والا، انتہائی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جاہلی معاشرے میں اسلام سے پہلے بچیوں کو کافر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بچی پیدا ہوئی اور بچی کو اسی طرح پکڑا، زندہ کوئی گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ اس دن اس مجرم سے اللہ پوچھے گی بھی نہیں کہ تو نے کیوں دبایا اس کو زندہ، تو نے قتل کیوں کیا. صرف اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کے ساتھ ظلم ہوا، اور پھر اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اسلام آیا، اسلام نے بچیوں کو، عورتوں کو تحفظ دیا، برابر کا انسان جو ہے وہ بنایا. لیکن میرے محترم بھائیوں، آج بھی اس معاشرے میں اسلام سے دوری کی وجہ سے ایسے ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہے ہیں. وہ میاں والے کا واقعہ آپ نے سنا ہے. اب اس نے کیا کم کیا ہے؟ جیتی جاگتی بچی، اللہ اکبر، گولیاں مار کر جو ہے اس کو شہید کر دیا. تو میرے محترم بھائیوں، بالکل وہی اسلام سے دوری کی وجہ سے وہی کام جو ہے جو جہالت میں ہوتا تھا، اسلام سے پہلے ہوتا تھا، آج اسلام کے نام لیواؤں میں سے بعض بدبخت جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک واقعات جو ہے وہ اخبار کی زینت بنے. ایک آدمی کے بارے میں آیا تھا، اس نے اپنی بچیوں کو لے جا کر وہ نہر کے اندر ڈبو کر جو ہے وہ مار دیا. دریا میں ایک دفعہ آیا تھا کہ بہا دیا. اللہ اکبر. ایسی ایک لاہور کا واقعہ آیا تھا کہ اپنی بچی کو مار کر ادھویا کر دیا، اس کے بعد وہ مر گئی. تو بہرحال بے شمار ایسے واقعات جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن اسلام، اللہ اکبر، قربان جائیں، اسلام نے بڑا ہی عزت سے نوازا ہے بچیوں کو. اور یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یخلق ما یشاء کے بعد فوراً فرمایا یہب لمن یشاء اناثا. بچیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، بچوں کا بعد میں ذکر کیا ہے کہ کم بختو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ حقیر ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا کرتا ہے. اور بچی کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ذکر کر کے بچیوں والوں کو حوصلہ دیا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر اگر اس بچی کی پرورش کرو گے، اس کا بہت اچھا بدلہ آخرت میں پاؤ گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیک، خیر ثوابا، اس ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں اور اس کا انجام بہت اچھا ہے. باقیات الصالحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، مفسرین نے اس کے معانی میں اختلاف کیا ہے. بعض نے اس سے عام نیکیاں مراد لی ہیں، لیکن ایک تابعی مشہور عبید بن عمیر رحمہ اللہ تعالی، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ان کا قول. وہ کہتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد نیک بچیاں ہیں، یعنی مال اور بیٹے صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں. الباقیات الصالحات وہ بچیاں جو نیک ہیں، جن کو تمہارے کردار نے نیک بنا دیا ہے، وہ بچیاں اللہ کے ہاں جو ہیں تمہارے لیے بہت بہتر ہے ان کا انجام. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، بچیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حقوق مقرر کیے، اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضائل ان کی پالنے کی، ان کی تربیت کرنے کے بتائے. تو یہاں دوبارہ بعد میں یہ ذکر کیا یہب لمن یشاء الذکور،
جس کو چاہتا ہے اللہ بچے عطا کرتا ہے۔ کسی کے اپنے بس میں نہیں ہے یہ بات، بچے حاصل کر لینا یا بچیاں، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے بچیوں کو، کس کو بچیاں عطا کرنی ہے، کس کو بچے عطا کرنے ہیں، کس کو جو ہے وہ دھونے عطا کرنے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید نے ذکر کیا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا، اللہ اکبر۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالغ بچے ہوئے وہ بیٹیاں ہی تھیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں بیٹیاں بالغ ہوئیں، چاروں کی شادی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، اللہ کی مرضی، اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے اور تینوں ہی بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اب یہ بتاؤ کہ انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیاں دے کر ظلم کیا ہے؟ اگر بچیاں جو ہیں، اللہ اکبر، ان کی معاشرے میں قدر اگرچہ نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بچیوں سے نوازا۔ میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر پوتی ہوئی، پھر پوتی ہوئی، اپنے بیٹے سے کہنے لگے الانبیاء کانوا ابو البنات، بیٹے انبیاء جو ہے وہ بچیوں کے باپ تھے، اس لیے یہ نہ سوچنا کہ بچیاں مل رہی ہیں، انبیاء کو بچیاں دی گئی۔ ان کا اکثر جس کو بھی ملتے ہیں، ایک اور ان کے شاگرد تھے ابو یوسف، ان کے 7 بچیاں پیدا ہوئیں، ان کو بھی یہی فکرہ کہ الانبیاء کانوا ابو البنات، انبیاء جو ہے وہ بچیوں کے باپ تھے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بچیوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے باعث ننگ ہیں، باعث عار ہیں، بچے ہی ہونے چاہیے تھے، یہ جہالت والی بات ہے، یہ کافروں والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غصے کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، ما بشر بھی، اس چیز کی وجہ سے جو اس کو بشارت دی گئی، ایمسکو علی ہون، وہ سوچتا ہے اب یا تو اس کو رکھوں علی ہون، ذلت پر، اپنے آپ کو ذلیل خیال کرتے ہوئے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین کے اندر دھنسا دوں۔ الا ساء ما یحکمون، فرمایا بہت برا ہے جو تمہاری سوچ ہے، بہت برے تمہارے فیصلے ہیں۔ دوسرے مقام پہ بھی یہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو کہ اللہ نے بچیاں بنا رکھی ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہو بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا جب ان کو بشارت دی جاتی ہے جو اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ 2 مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم لفظ بولے، ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، غصے کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے اور چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ نے بیٹی دے دی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں،
پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ انہوں نے پیش کیا کہ بیٹیاں کتنی اچھی اور کتنا ان کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد آپ کے گھر تشریف لاتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور پھر اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے استقبال کرتے، ساتھ بٹھاتے، مرحبا بابنتی کے لفظ بھی آتے ہیں کہ خوش آمدید بیٹی، خوش آمدید بیٹی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ترغیب دینے کے لیے فرمایا، من عال جاریتین، جو بندہ 2 بیٹیوں کی صرف پرورش کرتا ہے، 2 بیٹیوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عال جاریتین، 2 بیٹیوں کی جو پرورش کرتا ہے، حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جا یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، آنا وہوا کہاتین، میں اور وہ ایسے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضم اصابع، اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ ملایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں، وہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت۔ اس سے اور زیادہ کیا چاہتے ہو؟ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، من کان لہ 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹیاں دی ہوں اور ان 3 بیٹیوں کی وہ پرورش کر رہا ہے، فَأَكَلَهُنَّ فَأَطْعَمَهُنَّ، ان کو کھلا رہا ہے، وَسَقَاهُنَّ، اور ان کو پلا رہا ہے، وَكَسَاهُنَّ، اور ان کو پہنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح وہ اچھے طریقے سے ان سے پرورش کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا 2 بیٹیاں ہوں، پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے داخل فرمائے۔ ایک تیسری روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے 1 کا بھی سوال کر لیا، مسلم کی روایت ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب احداہن، اگر ان میں سے 1 بھی ہے تو اس کی پرورش کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں۔ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے آ کر کچھ سوال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 1 کھجور تھی، 1 کھجور میں نے دے دی۔ اس نے 1 کھجور کو نصف نصف کر کے اپنی بچیوں کو دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح وضاحت آتی ہے کہ 3 کھجوریں ایک عورت کو دی گئیں، اس نے 1 اپنی بچی کو دی اور تیسری کھجور خود کھانے لگی۔ انہوں نے مانگا تو وہ بھی نصف نصف کر کے ان کو دے دی۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً ایسے واقعات جو ہے سن کر اتنا دل گرفتہ بندہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے نام روا ہے، یہ اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، یہ ہے کلمہ گو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ کفریہ وہی کام جو کافر کر رہے تھے، مشرک کر رہے تھے، بے ایمان کر رہے تھے، آج کا ایماندار بھی وہی کرے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ بڑے حیران ہوئی
کہ یعنی اس نے آپ کچھ بھی نہیں کھایا اور بچیوں کو ہی دے دیا؟ تو انہوں نے یہ ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اللہ اکبر، من ابتلی من البنات بشیء، جس بندے کو بچیوں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اور وہ بندہ جو ہے ان کی پرورش کرتا ہے، کان لہ حجابا من النار، تو اس کے لیے وہ پردہ بن جاتی ہیں، آڑ بن جاتی ہیں، اس کے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اس عمل نے اس کی بچیاں جو ہیں ادخلاہ، اس کو داخل، ادخلاہا ایاہ، اس کو داخل کر دے گی جنت میں، یعنی وہ بچیاں اس کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء جو ہے وہ نازل کی، عورتوں کے نام پر نازل کی ہے۔ النساء جس کا نام ہی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ بچیاں ہی عورتیں بنتی ہیں نا، بچیاں ہوں گی پلیں گی پھر ہی عورتیں بنیں گی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے ان کے حق ہیں جو حق مردوں کے ہیں ان جیسے، مثل الذی علیہن بالمعروف، اسی طرح ان کے حق ہیں جس طرح مردوں کے حق ہیں۔ سورہ مریم اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، مریم علیہ السلام کو اس میں ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امرأۃ فرعون کا ذکر کیا جو مومنہ تھیں، مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ڈبل جو ہے وہ ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا ذکر، اور سورہ صاد میں بھی ذکر اللہ نے فرمایا، اور اس سورہ تحریم میں بھی ذکر فرمایا۔ یہ عورتوں کی بچیوں کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن مجید جو ان کے لیے مخصوص کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرأۃ عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں تیرے راستے میں آزاد ہوگا، فتقبل منی، مجھ سے یا اللہ یہ قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب اس نے جنم دیا نا تو وہ کہنے لگی یا اللہ میں نے تو کہا تھا کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہوگا تو تیرے راستے میں آزاد، اور میں نے تو جنم دیا ہے بچی، انی وضعتها انثی واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ تو خوب جانتے تھے جو اس نے جنم دیا، لیکن پھر بھی اللہ سے درخواست کریں یا اللہ یہ کیا ماجرا بنا کہ بچی جو ہے وہ پیدا ہوئی، ولیس الذکر کالانثی، اور بچی کی طرح بچہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے میں نے یہ دعا کی تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اب یا اللہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس مریم علیہ السلام کو، اللہ اکبر، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کے لیے چن لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے نا، شیطان فوری اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، الا عیسیٰ علیہ السلام، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت بھی شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ کیوں؟
اس لیے کہ مریم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. امرات مریم علیہ السلام نے نہیں، عمران کی جو بیوی تھی نا، جس کی بیٹی مریم علیہ السلام تھی، اس نے یہ دعا کی تھی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان، یا اللہ اس مریم کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود جیسے نہ چھو. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹی اللہ اکبر پھر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور رہتی دنیا تک جو ہے اس کو ایک معجزہ بنا دیا، اس کو ایک نشانی بنا دی. اور یہ انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا کیا. اور پھر میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھ لیں یہ جو مغرب زدہ لوگ ہیں نا، جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کی آزادی اسی میں ہے کہ جیسے بے پردہ مغرب میں آزاد ہے اس طرح جو ہے. حالانکہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ مغربی مستشرقین بھی مانتے ہیں کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے وراثت کا، ایسا کوئی نظام نہیں. اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں اس جیسے حقوق مغربی معاشرہ نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو وراثت کا ذکر کیا ہے اس میں بھی آپ حیرانگی کے ساتھ اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے بڑے نکتے ملتے ہیں، بریک بریک نکتے ملتے ہیں. اب میں غور کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین. یہ نکتہ جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، للذکری مرد کو حصہ ملے گا دو عورتوں کے حصے کے برابر. یہ نہیں کہا کہ مرد سے نصف حصہ عورت کو ملے گا، یہ کہا ہے عورت کے دو حصوں کے برابر مرد کو ملے گا. یہ ایک نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤنث کا حصہ جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد معیار اس کو بنایا ہے کہ جتنا حصہ دو عورتوں کو ملے گا اتنا حصہ ایک مرد کو ملے گا. معیار بنایا دو عورتوں کے حصے کو. یہ نہیں کہا کہ اس سے آدھ ملے گا، بنے گا آدھی. لیکن اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ وراثت میں جو حصہ نہیں دیتے ان کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ضروری حصہ قرار دیا کہ معیار بنایا ہے عورتوں کے حصے کو پہلے اور بعد میں مرد کا ذکر کیا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر جو ہے وہ صرف بچیاں ہوں گی، اولاد میں بچہ نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ، تو 2/3 حصہ ملے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہوا ہے، بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2/3 حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر وہ کہنے لگا چلو نصف خرچ کر دوں، فرمایا نہیں. پھر اس نے کہا 1/3 خرچ کر دوں، فرمایا ہاں 1/3 خرچ کر سکتا ہے لیکن والثلث کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے. اب یہ معیار بن گیا کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے اپنے وارث کے علاوہ، چاہے اس کی بچی ایک ہے، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، تو صرف جو ہے وہ 1/3 تک، لیکن 1/3 سے بھی بہتر یہ ہے کہ 1/4 کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 بھی فرمایا کہ زیادہ ہے. حالانکہ اس کی ایک ہی بچی تھی، 2 بچیاں تھیں یا 1 بچی تھی، واللہ عالم. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچیوں کے حق کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں جو ہیں ان پر خرچ کریں. اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور ان بیٹیوں کے چچا نے سارا مال جو ہے وہ رکھ لیا.
اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک یہ آیت نازل نہیں کی تھی۔ اب اس کی والدہ جو پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند فوت ہو گیا، اس نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ان کے چچا نے وہ مال رکھ لیا ہے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کل کو میں نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ٹھہر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بات نازل کرے گا، کوئی حکم نازل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا، ان کننا نشان فوق سنتین فلہن ثلث ما ترک، اگر بچیاں ہوں گی 2 یا 2 سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، ان کو 2/3 حصہ ملے گا سارے مال، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ اور اس چاچے ان کو بلایا اور کہا کہ سارے مال میں سے 2/3 ان کا، 8واں حصہ اس بیوہ کا، اور باقی جو ہے وہ تیرا ملے گا۔ بھائی کو اس وقت ملتا ہے جب نر جو ہے وہ اولاد نہ ہو، صرف بچیاں ہوں، تو بچیوں کو حصہ دینے کے بعد، بیوہ کو حصہ دینے کے بعد، اگر اس کی والدہ ہے زندہ، والدہ کو دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے بقیہ مال بھائی یا 2 بھائی یا 4 بھائی ہیں ان کو مل جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ جو ہے وہ حصص مقرر کیے اور ساتھ یہ فرمایا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ حصص مقرر کیے ہیں، یہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، نصیبا مفروضا فرض کیا حصہ مقرر ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گھر کا ساز و سامان ہے، اس وقت آلات حرب بھی ہوتے تھے ہر بندے کے پاس، چاہے وہ ہیں، چاہے سونا اور چاندی ہے، درم و دینار ہیں، گھر کا اثاثہ ہے، رقبہ ہے، جو بھی ہے، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ تبارک و تعالی نے حصہ مقرر کیا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے للرجال کا علیحدہ ذکر کیا، وللنساء علیحدہ ذکر کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، جو والدان یا قریبی لوگ چھوڑیں گے نا، وہ مردوں کو ان کا مقررہ حصہ ملے گا۔ وللنساء نصیب مما، وہی لفظ دوبارہ دہرائے، ایک لفظ میں ایک سیغے میں دونوں نہیں بیان کیے کہ مردوں اور عورتوں کو حصہ ملے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سننے سے آپ کو بھی پتہ چلے گا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، دونوں کے لیے الگ الگ بیان کیا کہ مردوں کو جو ان کے ماں باپ چھوڑیں گے یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں گے ان کو ان کا حصہ ملے گا، اور عورتوں کو ان کا حصہ ملے گا جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، نصیب مفروضہ یہ مقررہ حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں، بچیاں ہیں، بچیوں کو پالا ہے، پوسا ہے، آپ نے ان پر خرچ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ مرضی ان کی کے بغیر کسی کو نکاح بھی نہیں دیا۔ کتنا بڑا حق دیا، ان کی مرضی کے بغیر باپ بھی نہیں نکاح دے سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے برابر رکھا ہے، ولی کی اجازت لازمی اور ضروری ہے، اور عورت کی مرضی ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں وضاحت آتی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جو سیبہ تھی، بیوہ تھی، بیوہ کو بھی اتنا حقوق دیا، کہنے لگی ان اباہا زوجہا، بے شک میرے باپ نے شادی کر دی ہے، وہی کاریۃ، اور وہ پسند نہیں کرتی، فرد نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح جو ہے وہ رد کر دیا کہ یہ نکاح مردود ہے۔ اور اسی طرح کنواری بچی کے بارے میں الگ آتا ہے حدیث میں، ان جاریۃ بکرا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباہا زوجہا وہی کاریۃ فخیرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک ہماری بچی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میری شادی کی ہے اور مجھے ناپسند ہے، میں نہیں چاہتی ادھر شادی۔ فخیرہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے دیا، تیرا دل چاہتا ہے تو اس نکاح کو برقرار رکھ، تیرے دل چاہتا ہے تو اس کو رد کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے جو ہے مسئلہ مزید وضاحت ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر یہ اختیار دیا ہے، نکاح ہونے کے باوجود بھی اس کو رد کر دیا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ یہاں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بچی ہے، اس کا کیا ہے، ہم خیر خواہ ہیں اس کے، ہم زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، شادی اس طرح کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسا نکاح نہیں ہوتا، ایسا نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، مشہور ترین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں عثمان بن مظعون صحابی رسول تھے، وہ فوت ہو گئے۔ ان کی ایک بچی تھی، قدامہ بن مظعون ان کے بھائی تھے، وہ ان کے سپرد کر گئے کہ اس بچی کی ذمہ داری تجھ پر ہے، گویا کہ اس کو وہ ولی بنا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں میرے یہ ماموں تھے دونوں ہی، حضرت عثمان و قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو میں نے قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ مانگا، انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس بچی کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دیا گیا۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو پتہ تھا کہ بچی کے ساتھ زبردستی کی گئی، وہ نہیں چاہتی شاید۔ وہ آئے، ان کی والدہ کو کہا کہ یہ شادی نکاح نہیں ہوگا، اور والدہ جو ہے اس نے آمادگی ظاہر کی کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے بیانے کی چاہتا ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ بچی نے بھی یہی کہا کہ میں ادھر نہیں جانا چاہتی، حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، بڑے صحابی تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ماجرا ہے، اور یہ تو عورت ذات ہے اور یہ بچی بھی اس کے پیچھے لگ گئی، حالانکہ حضرت قدامہ نے میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ یتیمۃ، یہ یتیم ہے اور یہ تیرے ساتھ نکاح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، صحابیہ کی بیٹی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹی کو حق دے رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں چاہتی تو تیرے ساتھ یہ نکاح نہیں ہے۔ یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ایسے واقعات جو ہے حدیث سے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو بہت زیادہ حق دیا ہے۔ تو چونکہ جمعے کا وقت مخصوص ہوتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔